اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رزق کی کمی کی وجہ سے، نحن نرزقهم وإياكم، جو رب رزق تمہیں دیتا ہے وہی تمہاری اولاد کو بھی عطا کرے گا۔ ان قتلهم کان خطأ کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، چند دن پہلے ایک ظالم باپ نے اپنی ننھی پری میاں والی کے اندر 4 یا 7 دن کی گولیاں مار کے اسے مار دیا۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس کے لیے جتنے بھی کوئی گھٹیا الفاظ استعمال کیے جائیں، میرا خیال ہے کوئی کائنات میں ایسا لفظ نہیں جو اس کی اس کالک کو پورا کر سکے۔ یہ معاملہ تھا دور جاہلیت کا، جب بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کہیں پہ باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کہیں پہ ماں اپنی بچیوں کا قتل کر رہی ہے، کہیں پہ دونوں مل کر انہیں دریا کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی اور ہماری حکومت کے لیے بھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آج اگر کوئی بھوک کی وجہ سے یا باقی معاملات کی وجہ سے اگر اولاد کا قتل کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت وقت کی ہوتی ہے۔ رہا معاملہ کہ جہالت ختم نہیں ہوئی، وہ جہالت آج بھی موجود ہے جو 1400 سال آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے تھی۔ زندہ بچیوں کو قبروں میں رکھتے میرے پاک نبی نے فرمایا سنو، بچیوں کو قتل نہ کرو۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ اگر گھر میں رہیں تجارت نہیں ہوتی، رزق نہیں ملتا، اگر تجارت کے لیے جائیں تو بچیاں گھروں میں اکیلی ہیں، عزت سلامت نہیں رہتی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سنو، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے تم اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، جو رزق میرا رب تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی عطا کرے گا۔
امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مفسر قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے جب 12ویں پارے پہ پہنچے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کہ رب رزق دیتا ہے، انہوں نے تفسیر کو بند کیا رکھا تو مشاہدہ کرنے لگے کہ رب رزق دیتا کیسے ہے. تفسیر کو بند کیا، جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ میرے رب نے جو میرے حصے کا رزق لکھا ہے وہ کیسے دیتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. 1 دن 2 دن 4 دن گزرے، نہ کھانا نہ پینا، مدہوشی کا عالم ہوا، بے ہوشی کے عالم میں زمین پہ گر پڑے. جنگل سے قافلہ گزرا، قافلے والوں نے دیکھا، دیکھنے میں تو خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ کوئی مجنون اور دیوانہ نہیں لگتا. انہوں نے اٹھایا، منہ میں پانی ڈالا، آپ نے کولی کر دی. انہوں نے سمجھا کہ دیکھنے میں تو پاگل نہیں لگتا لیکن ذہنی توازن درست نہیں لگتا. 2-4 آدمیوں نے پکڑا، نوالا لیا، بڑا زبردستی منہ میں رکھ کر منہ بند کر دیا. جب نوالا اندر گیا بابا جی مسکرانے لگے. وہ کہنے لگے بابا جی کیا ہے؟ کہا میں اس مالک کی رحمت کا نظارہ کر رہا ہوں. کہا کیسے، ہمیں بھی تو بتائیے. کہا میں تفسیر لکھ رہا تھا تو وہاں رب نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، آسمانوں سے دیتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا تھا میرے رب نے جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ کیسے دیتا ہے. آج میں نے دیکھ لیا ہے جو رزق انسان کے مقدر میں لکھا ہو رب اسے زبردستی بھی دیتا ہے. جو رزق لکھا ہو وہ زبردستی بھی دیتا ہے. لیکن آج تک میرے دل میں، آپ کے دل میں 50 سال 70 سال بیت گئے، یہی وہم نہیں نکلا ہائے رزق کہاں سے آئے گا، کون دے گا، کدھر سے آئے گا. اگر دکان رکھی ہے تو دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، دکان بند ہوئی رزق بند ہو جائے گا. کوئی بزنس ہے تو دماغ کے اندر یہی چلتا ہے ہائے نماز پڑھیں گے، یہ بزنس بند ہوا رزق بند ہو جائے گا. جتنی چور بازاری ہم زمین پہ کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے زمین پہ مالک نے رزق رکھا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے رزق میں آسمان سے بھیجتا ہوں. لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے پر کلمے کا پاس کو نہیں رکھا، خالی مسلمان دکھلانے کے لیے ہم مسلمان، نمازی، غازی، قاری، سب کچھ، لیکن کلمہ پڑھ کر بھی ہم نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ہمارا ہونا چاہیے تھا. امام سے بتائیے 4-5 دن گزر گئے، کیا کسی ایم پی اے ایم این اے، کسی وزیر مشیر نے کوئی بیان دیا ہو کہ اس درندے نے زیادتی کی ہے، ہم نوٹس لیں گے، ہم سزا دیں گے؟ اس لیے کہ ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ سارے کہہ رہے ہم ملک کے وفادار ہیں. میں نے کہا سلوٹ جناب کو. ہم عوام کے خیر خواہ ہیں. میں نے کہا ڈبل سلوٹ جناب کو. باپ بچی کو قتل کر رہا ہے، ماں بچی کو اٹھا کے دریا میں ڈال رہی ہے، تم کہتے ہو ہم عوام کے خیر خواہ ہیں؟ کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں بھی میرا اور آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ ہم نے نعرے ان کے لگائے ہیں، ہم نے نعرہ اسلام کا نہیں لگایا. اگر نعرہ اسلام کا لگایا ہوتا تو آج ہم ان کے پیچھے نہ دوڑ رہے ہوتے بلکہ ہم آگے آگے ہوتے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے. اسلام کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور اسلام کی کہیں پہ بات ہو تو ہمیں ویسے ہی ہضم نہیں ہوتی. تو جب اسلام سے ہم یہ وفا کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو یہی معاملات ہوں گے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیسے معاملات کرنے ہیں. اب اس بد نصیب نے اس بچی کا نام جنت رکھا. کیا نام رکھا؟ اور خود بد نصیب جہنم جا گرا. میں نے اس لیے اعتماد کے ساتھ اسے جہنمی کہا ہے کیونکہ مجھے آسرا رب کے قرآن نے دیا ہے. ومن قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے. یہ میرے رب کا فتویٰ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا انسان کی کوئی اہمیت، کوئی وقار، کوئی قدر کچھ رہ گیا ہے؟ میرے پاک نبی نے تو آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا سنو لوگو،
जिस तरह आज का दिन मुहतरम है, इसी तरह हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे खून, जान, इज्जत, माल सारा मोहतरम है। जिस तरह काबा की इज्जत जरूरी है, इसी तरह एक मुसलमान की इज्जत भी जरूरी है। लेकिन हमने तो कोई नहीं की। जिसका जी चाहता है उसको गोलियां मार देता है, जिसका जी चाहता है उसे जलील कर देता है, जिसका जी चाहता है जिसके साथ जो मर्जी कर ले। इतना का रिश्ता तो रहा ही नहीं मुसलमानों के अंदर। मेरे पाक नबी ने फरमाया, सुनो, बच्चियों को कत्ल न करो, औरत को जिल्लत रसवाई न जानो। अगर नबी भी पैदा हुए हैं तो वो भी औरत के पेट से पैदा हुए। सहाबा कहते हैं हुजूर को अपनी बेटी की खुशखबरी सुनाई गई विलादत की। सहाबा कहते हैं रब्बे जुल जलाल की कसम, हुजूर इतना खुश हुए कि हमने देखा कि कभी हुजूर को इतना खुश नहीं देखा जितना कि आकर जिसने सुनाया, आका आपके घर में अल्लाह ने रहमत दी है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटा बोलिए बेटा, बेटी। एक ज़हन के अंदर चीज पुख्ता बैठा लें। नेमत के बारे में रब ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जो मैं तुम्हें नेमत दे रहा हूं, हर नेमत का तुमसे सवाल करूंगा, हर नेमत के बारे में पूछूंगा तुमसे। मालिक रहमत कहा, जो मैं रहमत करता हूं उस पर फिर सवाल नहीं करता। नेमतों पे सवाल है, रहमत पे कोई सवाल नहीं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, सुनो, जिसे मेरा रब दो बेटियां दे, जिसे रब दो बेटियां दे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे करीम नबी ने फरमाया, जैसे मेरा रब दो बेटियां दे या एक बेटी दे, वो उन बेटियों की परवरिश करे, उन्हें तालीम दिलवाए, तालीम दिलवाने के बाद उनकी शादी का हक अदा करे। मोमिनों की मां सैयदा आयशा फरमाती हैं, लोगों, मेरे पाक नबी ने यूं हाथ बुलंद किया, बुलंद करके फरमाया, सुनो, जो दो बेटियों की परवरिश करने वाला मेरा उम्मत है, उनकी शादी का हक भी अदा करे। कल कयामत के दिन मोहम्मद के साथ जन्नत में इस तरह जाएगा जिस तरह ये दो उंगलियां मिल गई। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि अगर रब बेटियां देता है तो जन्नत के टिकट देता है, जन्नत के टिकट देता है। लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर किसी के घर में एक बेटी हो, दूसरी बेटी हो, तो फिर वही मामला होता है, लोग अफसोस करने आ जाते हैं, ये बेचारा मिस्कीन पहले भी थी आ सुनो तो फिर थी आ गई, बड़ा अफसोस होया। लख दी लानत ऐसी सोच पर। मेरे पाक नबी को रब ने 4 बेटियां दी। मेरे नबी ने हर बेटी की विलादत पे खुशी की। बाज़ उलमा ने लिखा है, हुजूर की नवासी थी, छोटी थी, हुजूर जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो नवासी को कंधों पे बैठाकर मस्जिद में तशरीफ लाए। और बाज़ उलमा ने तो लिखा है कि हुजूर ने जमात ही अपनी नवासी को कंधों पे बिठाकर जमात करवाई। इससे बढ़कर और प्यार क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, अफसोस करने जाते हैं, बस फिर यदि किस्मत बेचारे दी इसको फिर इससे बढ़कर जुल्म आज हमारे माशरे में ये है, इधर बच्ची पैदा हुई उधर तलाक। क्यों जी, इसने बच्ची पैदा की है, पहले भी और दूसरी भी। नाहदान तू इतना न देख सका कि बच्ची पैदा करना उस खातून का काम नहीं, वो तो सिर्फ वसीला बन रही है। मालिक ने कुरान के अंदर कहा है, जिसे चाहूं बेटे दूं, जिसे चाहूं बेटियां दूं, जिसे चाहूं दोनों मिक्स करके दे दूं। और साथ किसी डॉक्टर से जाके मशवरा करना, बच्ची पैदा हो तो उसमें भी कसूर औरत का नहीं मर्द का है, उसमें भी कसूर मर्द का है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, उसमें भी कसूर औरत का नहीं मर्द का है। जाकर पूछो ना किसी डॉक्टर से, वो तुम्हें बताएगा
کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس میں سے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے تو اس لیے کہ تو اپنی غلطیاں بھی عورت کے کھاتے میں ڈالتا جا؟ نہیں، جہاں عورت سے پوچھا جائے گا تابعداری فرمانبرداری کا، وہیں پہ تجھ سے بھی اس انصاف کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قتل نہ کرو۔ کہا محمد ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ رزق آپ کا رب دے گا، لیکن یہ تو بتائیے ہماری بچیوں کی عزت سلامت نہیں رہے گی۔ ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کے لیے مہینوں اور سالوں چلے جاتے ہیں، بچیاں گھروں میں اکیلے ہوتی ہیں، عزت سلامت نہیں رہتی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرا ساتھ دو، میں ایسا معاشرہ بنا دوں گا کہ اگر نوجوانوں کے جھرمٹ میں اکیلی بچی آ جائے کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت نہیں ہوگی۔ پھر کائنات نے وہ منظر دیکھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی ایک قبیلے سے جنگ ہوئی، ان کی عورتیں قیدی بنا کر مسجد نبوی کے سامنے بٹھا دی گئیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کاشان اقدس سے نکلے ہیں، دیکھا بچیاں بیٹھی ہیں، خاتون بیٹھی ہیں، قیدی بیٹھے ہیں۔ میرے کریم نبی نے دیکھا ایک نوجوان بچی ہے، اس کا سر ننگا نظر آیا۔ جب سر ننگا نظر آیا میرے پاک نبی نے وہ مزمل کی چادر اتاری جس کی قسم میرے رب نے قرآن کے اندر اٹھائی ہے۔ آج میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ آج ہمیں تو لولی پاپ دیا جا رہا ہے، آپ کا نظام تعلیم جناب والا بہتر کیا جا رہا ہے۔ میں ایک گزارش کروں گا، اگر نظام تعلیم بہتر کرنا تو جہاں 9th 10 میں یہ صورتیں رکھی ہوئی ہیں، یا سورہ انفال رکھی ہوئی ہے، یا سورہ احزاب رکھی ہوئی ہے، انہیں نکال کر وہاں سورہ یوسف رکھ دی جائے تاکہ بچوں کو پتا چلے ہم نے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کیسا رکھنا ہے۔ جب بچیاں اس قابل پہنچتی ہیں، BA میں پہنچتی ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن ان کی رہنمائی کرے۔ جناب والا اگر آپ اتنے ہی خیر خواہ ہیں، اس پاکستان کے اس قوم کے بچوں کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ اگر ان کی تعلیم و تربیت کا نظام بہتر کیا جائے، پھر BA کے سلیبس کے اندر آپ سورہ نور ڈال دیں تاکہ بچیاں پڑھیں اور انہیں پتا چل جائے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی عزت کو کیسے محفوظ رکھا، ہم نے اپنی عزتوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن آج ہمیں تو بتایا جا رہا او لیول اجرابے والا سارے معاملات کیا ہیں، گوروں کی لو سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں، کیسے ریلیشن رکھنا ہے، کیسے فرینڈشپ کرنی ہے، کیسے جنابے والا بوائے فرینڈ رکھنا ہے، کیسے باپ سے دور رہنا ہے، کیسے ماں کے آگے جھوٹ بولنا ہے، کیسے کیسے معاملات کر کے ہم نے سارے اس دنیا کی آنکھوں میں نمک ڈالنا ہے۔ یہ سارا سبق کیا باپ پڑھاتا ہے؟ کیا سارا سبق اسلام پڑھاتا ہے؟ کیا یہ معاشرہ سوسائٹی پڑھاتا ہے؟ نہیں، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو نظام تعلیم کے اندر آ رہے ہیں کہ ساری لو سٹوریاں ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، ہماری بچیوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن گندے ہو چکے ہیں، بچیوں کی ذہنیت گندی ہو چکی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ گناہ کے لیے سارے معاملات تلاش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عمر سے پہلے وہ چیزیں انہیں مہیا کی جا رہی ہیں جو کہ عمر کا حصہ نہیں کرتی۔ لیکن کیا کریں، یہ سارا معاملہ نیچے سے لے کر اوپر تک بکھرا ہوا ہے۔ کون کرے گا؟ دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ کوئی ایسا شخص دے دے جو اس سارے معاملے کو سنوار کر تیرے نبی کے دروازے تک لے جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچی کا سر ڈھانپ دیا۔ جب سر ڈھانپ دیا میرے پاک نبی اس کے قریب گئے، قریب جا کر فرمایا اے میری بیٹی میں رحمت للعالمین نبی بن کر آیا ہوں، تیری کوئی خواہش آرزو اور تمنا ہو میں محمد عربی پورا کر دوں گا۔ کہنے لگی آپ رحمت للعالمین نبی ہیں، اس سے بڑھ کر میری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ماں باپ کے ہاں واپس لوٹا دیا جائے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جاؤ میں
میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کون ہے جو اس بچی کو اس کے گھر تک عزت و محافظی کے اندر اسے گھر تک پہنچائے؟ آج ہماری نظروں کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے خاتون آ جائے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک تب تک نگاہیں جھکاتے نہیں ہیں جب تک کہ پورا الٹرا ساؤنڈ نہ کر لیں۔ لیکن دیکھو صحابہ کرام بھی ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی میرے نبی کے غلام ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی اسلام کے دائی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے نہ ہماری نگاہوں میں شرم و حیا رہا، نہ ہماری سوچ کے اندر شرم و حیا رہا، نہ ہماری نگاہیں جھکی، نہ ہماری گردن جھک سکی، نہ ہمارے دل کے اندر اسلام آیا۔ کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو صرف یہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر سے ہم دعوے کریں گے ہم نوازی حاجی متقی پرہیزگار، ہم سے بڑا زمانے میں کوئی متقی نہیں ہے، کوئی پرہیزگار نہیں ہے۔ خدا کی قسم سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو یہی دے رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم تو متقی ہیں، سارا جہان گندا ہے، سارا جہان گناہگار ہے۔ وجہ کیا؟ دونوں جوان صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم اس کے محافظ بنیں گے، ہم اسے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ اب میرے پاک نبی نے فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ دونوں جوان صحابہ کہتے ہیں اے بہن تو آگے چل ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ راستے کا پتہ چلتا جائے۔ امیر زادی ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، اب وہ آگے چل رہی ہے، دونوں جوان صحابہ پیچھے چل رہے ہیں۔ جب صحرا میں گئے ہوا کا تیز جھونکا آیا، اس کے بدن سے کپڑے ہٹنے کا خدشہ ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں اے بہن تو پیچھے چل ہم آگے چلتے ہیں۔ کہنے لگی کیوں کبھی کہتے ہو آگے چلو کبھی کہتے ہو پیچھے چلو؟ کیونکہ امیر زادی ہے نا، امیر باپ کی بیٹی ہے، تلخ لا جائے۔ کہنے لگی کبھی کہتے ہو آگے چلو کبھی کہتے ہو پیچھے چلو، وجہ تو بتاؤ نا۔ کہنے لگے بہن تیری عزت کا محافظ ہمیں محمد کریم نے بنا کر بھیجا، ہم نہیں چاہتے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے شرم و حیا میں ہوا بھی دخل دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا بہن اس لیے کہ تیری عزت کا محافظ محمد کریم نے ہمیں بنا کر بھیجا ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے ہوتے ہوئے ہوا بھی تیرے شرم و حیا میں دخل دے، اس لیے تو پیچھے چل ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آگے آگے جا رہے ہیں، اس بستی میں گئے، بستی والوں نے آ کے گھیر لیا، کہنے لگے یا لڑکی کیف وجدت محمدہ، کوئی کہتا ہے محمد جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کین ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہے ویسا ہے، اے لڑکی تو بتا تو نے محمد کریم کو کیسا پایا؟ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں جلدی کرو اس محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ کہنے لگے تجھ میں بھی جادو نے اثر کر لیا؟ کہنے لگی حاشا کلا، جادو نے اثر نہیں کیا، میں حقیقت دیکھ کر بتا رہی ہوں۔ قوم نے کہا اے لڑکی بتا حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگی یا میری قوم کے لوگوں اتنی عزت میری ماں کے سین میں بھی محفوظ نہ تھی جتنی کہ محمد کریم کے جوانوں میں محفوظ تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر گنگا الٹی بہ رہی ہے، نہ اپنوں کا حیا نہ بیگانوں کا حیا۔ میرے پاک نبی سے جب کہا گیا یا رسول اللہ کافرہ ہے، یہ حاتم تائی کی بیٹی کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، ہماری مائیں ہماری بہو ہماری بیٹیاں آپ کی اس مزمل کی چادر کو ترس گئیں، یا رسول اللہ آپ اسے دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے تاریخی جملہ بولا، کہا ہے میرے غلاموں وہ کافر کی بیٹی صحیح، وہ کافرہ صحیح، پر محمد کے دربار میں وہ بیٹی کی حیثیت سے آئی ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ اپنی ہو خواہ غیر کی ہو۔ یہ ہم کب سمجھیں گے؟ یہ تعلیم ہمیں کیوں نہیں آ یاد؟ باپ ہے تو اسے صرف اپنی بیٹی نظر آتی ہے، بھائی ہے تو اسے صرف اپنی بہن نظر آتی ہے، بیٹا ہے تو اسے صرف اپنی ماں نظر آتی ہے، اگر شوہر ہے تو اسے صرف اپنی بیوی نظر آتی ہے۔ یہ سارے رشتے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان نوجوانی کے عالم میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیسا دربار ہے؟ آج زمانے کا گندا انسان ہو نا، سب سے بڑا
اس کے پاس بھی جا کر ایسی بات کرو نا تو وہ بھی اچھل کے 4 فٹ دور ہو کے بیٹھے، دفع ہو جاؤ، اتنا گندا ہے، کیسی بات کر رہا، خواہ دن رات اپنا منہ کالا کرتا ہو لیکن اچھلے کا ضرور۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قریب کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا بتاؤ کیا یہ اپنی ماں سے کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی اپنی ماں سے کون کرتا ہے؟ کہا بہن سے کرو گے؟ کہا اپنی بہن سے کون کرتا ہے؟ کہا پھپھو سے کرو گے؟ کہا کون کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جتنے وہ رشتے تھے نا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا سارے گنوائے، کہنے لگا جی کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بتاؤ جب تم کسی اور کے ساتھ کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، حضور نے یوں ہاتھ اٹھایا نا، اس کی گردن جھکی تھی، یہاں ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے مولا اسے گناہ کرنے کی طاقت واپس لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جتنی زندگی وہ نوجوان رہا اس کی گردن کبھی یہاں سے اوپر نہیں آئی۔ یہ تھا وہ طریقہ اسلام کا جو آج ہمارے معاشرے میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ لان تان ہے وہ جہاں دیکھو کرنے کو ملتی ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ لان تان کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کوئی کسی کو قریب نہیں کرتا، کسی کو سمجھاتا نہیں، کسی کا گھر سنوارنے کے لیے کوئی نہیں کرتا، بس تیر اندازی ضرور سارے کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے سکونی کی کیفیت یہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بچیوں کو قتل نہ کرو، جو رزق رب تمہیں دیتا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی دے گا، وہ تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ رزق کے مارے مارے اس نقطۂ نظر پہ نہ پہنچو کہ ہائے ہمارا بزنس دکان بند ہو گئی تو رزق بند ہو جائے گا، یہ سبب ہے، یہ رزاق نہیں، رزاق وہ ذات ہے۔ کچھ چھوٹا موٹا جو کچھ بنایا ہے نا، یہ اس پہ توکل نہیں، توکل اس کی ذات پہ ہونا چاہیے، رزق وہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔